सर भाई रिकॉर्ड हुआ है, ये रिकॉर्ड हुआ है? रिकॉर्ड तो नहीं हुआ लेकिन लगा है कुछ। सजाद भाई चलें, मेरी बात आप मान लें, चलें। अभी आपने इतना कुछ देख लिया फिर भी आप खड़े हुए, क्यों आप रिस्क ले रहे हैं? चलें, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो आपको भाई बंदी का मशवरा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका खड़ा होना सही नहीं है। नहीं, मैं एक बात मान रहा हूँ कि ये वो जगह नहीं है, ये आम ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ये आम जगह नहीं है जी, या वैसी जगह नहीं है जहाँ कोई गुंजाइश हो, या हम भी मशवरा करते हैं। मैं भी चल। यार जब यहाँ आबादी नहीं है तो ये बकरों की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, बैलों की आवाज़ें कहाँ? आजा बच्चे हो यार। तो बस ओ माय गॉड, अल्लाह पाक, ये रिकॉर्ड हो रहा होगा। सुन भाई मेरे पाँव के पास आजा। तो बस तो सुने चल भाई, इंसान जानवर मिक्स आवाज़ें। मैं आसमान दिखाना चाहूँगा, अभी किरण बाकी है रोशनी की थोड़ी सी, और अंधेरा नहीं हुआ पूरी तरह अभी, यहाँ ये हाल है। अंधेरा कहाँ हुआ है? अंधेरा तो हुआ नहीं है ना, अंधेरा तो अभी तो सजाद भाई अभी टाइम ही क्या हुआ है, अभी तो सूरज गरूब हुआ है ना। आप सूरज गरूब होने के बाद अगर आते तो फिर शायद मैं नहीं आ पाता आपके साथ, दिन था तो मैं आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन खैरियत से होंगे आप लोग, सेहतमंद होंगे, हम आपके सामने सब जगह सब खैरियत है। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों की राय का, और बिलखुसूस आप लोगों की दुआओं का। जो अल्फाज आप समझने हमें महसूस होती हैं वो दुआएं, हमें लगता है कि यार कोई हमारे लिए दुआ कर रहा है। बिल्कुल जी, जारी और सारी रहेगा ये सिलसिला, और बढ़ाएंगे इसको, जैसे आप कह रहे हैं हफ्ते में 2 दिन से 3 दिन इंशाल्लाह, वो कुछ तो कह रहे हैं रोज़ ही, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। और बिल्कुल आपने सही कहा, हमसे गलती हुई, 10 साल को एक दिहाई कहते हैं, सदी नहीं कहते। बिल्कुल ठीक, वो बस रवानी में हो गया। और अब वो जानना चाह रहे हैं कि वो जो 2-2.5 साल जो मैंने भुगता, वो क्या भुगता, तो वो रहने दो यार। मैंने तो कोशिश की थी कि आप उगल दें वो असल में वो ये है ना, देखें मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि लोगों को लगता है कि कभी जो उन पर सख्त वक्त गुजर रहा होता है ना, वो कोई सज़ा होती है। सही, लेकिन बात ये है, ऐसे इंसान को समझ नहीं आती। देखें, किसको नहीं पता ये सही है ये गलत है, सही बात। हर कोई जानता है कि यार ये फेयर है ये फॉल्स है, ये फेयर है ये फाउल है, ये गुनाह है ये सवाब है, सबको पता है। लेकिन फिर भी गलतियां हो रही हैं, गुनाह फाउल हो रहे हैं। क्यों? वो बात आपके अंदर नहीं उतरी, तलकीन नहीं हुई आपको। और वो तलकीन कब हो जाती है? जब आप उस पीरियड से गुजरते हैं। ऐनुल यकीन, इल्मुल यकीन, हक्कुल यकीन, तो ये एक पीरियड होता है, वो भी अल्लाह पाक की मेहरबानी होती है कि वो आपको उससे गुजारते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो जब समझ आ जाती है तो बंदा कहता है जी ठीक है। तो समझ यही आई कि जनाब इशारा काफ़ी होता है ना, तो इसलिए हमने अब कब्रिस्तान और मज़ारात को शूट इन्वेस्टिगेट करने का जो है ना वो फ़ैसला रद्द कर दिया कि नहीं यार, जाते हैं सब जाते हैं लेकिन हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते। इसके लिए मेरे ख्याल से ये होगा कि काया पलट कहते हैं ना, कि काया पलट गई अचानक ही। अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी एहसानों में से एहसान है रब का कि उन्होंने गुजारा पीरियड से ताकि समझ आ जाए। तो बहरहाल ये बताएं कि क्या लोकेशन है, कहाँ पर? अरे जनाब जिन बातों के बारे में या जिन वाक़यात के बारे में हम सोच नहीं सकते ना, वो मौजूद हैं यार, वो हैं, मतलब हम उसको रद्द नहीं कर सकते। पता तब चलता है जब आप खुद पहुंचते हैं वहां पर। सुनना बड़ा आसान होता है शिराज भाई, बड़ा आसान होता है। अच्छा हुआ ये कि मुझे कहा गया कि जी एक पोल्ट्री फार्म है जहां पर कई मालिकान बदल चुके हैं और जानवर मर जाते हैं। पहला ख्याल यही आता है, मुर्गी बड़ा नाजुक जानवर, और ख़ासकर हमारी ये फार्मी मुर्गी जो होती है ना, ब्रायलर,
وہ 3 مہینے لیتی ہے نارملی نیچرلی تیار ہونے میں, ہم اس کو 42 دن میں تیار کرتے ہیں. اچھا تو وہ ویسی بہت ساری بیماریاں کہتے ہیں نا, انجیکشن جو ہلکی سی ہوا بھی, موسم بھی بدلتا ہے نا, تو وہ مر جاتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یار وہ موسم کی وجہ سے ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جناب ہمیں ایک عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے, ایکسپرٹس ڈاکٹرس اچھا سب موجود عملے کے بعد ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیماری سے نہیں مر رہی, اچھا وہ اچانک مر رہی ہیں, اور ایک نہیں کئی مالکوں کی مر گئی یہاں پر. اچھا مجھے وہ یاد آ گیا, وہ باڑا یاد ہے آپ کو جہاں جانور باندھتے اور وہ مر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں گائے بکرے وغیرہ. اچھا کہیں اور باندھ لیں آپ ان کو, وہ کچھ نہیں ہوتا ان کو, جہاں آپ ان کو باندھیں 4-6 گھنٹوں میں وہ. جب میں یہاں پہنچا نا تو مجھے وہاں پہ ظفر صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں کال کی, بلایا. اب وہ بتا رہے ہیں جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اچھا ان کا نام ظفر ہے. جی یہ آنر ہی کون نہیں ہے یار, یہ سمجھ لیں دیکھتے ہیں اس اچھا. ایریے کو, اس علاقے کو دیکھتے ہیں. caretaker. جی تو انہوں نے کہا کہ یار اچھا ہمیں تو عادت ہے نا کہ مسئلہ ہے کیا, اصل جانور تو مر رہے ہیں لیکن پرابلم کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو سٹاف تھا, عملہ کام کرتا تھا, ان کو ایک ہم نے جگہ دی ہوئی تھی رہنے کے لیے, کچن بھی دیا ہوا تھا. تو ان کو نظر آتی تھی مخلوقات, اچھا اور وہ لوگ بھاگ گئے وہاں پر, وہاں سے بھاگ گئے. میں نے کہا مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں وہ رہتے تھے. میں وہاں گیا, اس جگہ کی چھت گری ہوئی تھی نیچے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا کیا حال ہوا ہے یہاں پہ. یہ میں بتا رہا ہوں, یہ ابھی روشنی باقی ہے, باری تھی بالکل ہی, یہ ابھی ہلکی سی کرن باقی ہے روشنی کی, ابھی اندھیرا نہیں ہوا تھا. یہ مغرب سے پہلے کے واقعات ہیں. اچھا جی یہ سہیل بھائی نے کہا Oh my God! یہ تو انتہائی خطرناک سنباری ہو رہی ہے. جناب سہیل بھائی نے مجھے کہا کہ آپ بچ گئے ہیں, اور مجھے بھی ایسا لگا میرے پاؤں کے پیچھے کہ کوئی بھاری چیز گری ہے آ کے. یہ مجھے کب سے کہہ رہے ہیں ظفر صاحب کہ سجاد چلیں یہاں سے, کہیں اور چل لیں, کہیں اور چل کے بات کر لیں. ہوا کیا, ہم اس جگہ پہنچے جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے نا, یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ رہتے تھے لیبر, اور یہ چھت گری ہوئی ہے نیچے. آوازیں ادھر, یہ دیکھیں اس کا, یہ پوری چھت ہی گری ہوئی ہے نیچے ان کی, کہ ان کے اوپر ہی گر گئی چھت نا. یہاں پہ کام کرنے والے یہ دیکھیں ساری یہ سیمنٹ کی چادریں ہیں, ایک بھی نہیں تھی اوپر, ساری گر چکی تھی. تو ان میں سے کوئی لوگ زخمی تو نہیں ہوئے؟ زخمی خوف کے مارے, ڈر کے مارے بھاگ گئے وہاں سے. یہاں اب یہ حال ہے کہ وہ جو گیٹ پہ ہے نا, وہ گیٹ پہ ہی ہیں, وہ اندر نہیں جاتے. اچھا مجھے انہوں نے بہت کہا کہ یار ایک تو ڈاؤٹ ہوتے ہیں نا, وہم ہوتے ہیں. یہاں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں میں سب کچھ ہوتا ہے, یہاں پر شور شرابہ, باتیں, عجیب عجیب حرکات ہوتی ہیں, کوئی جاتا نہیں ہے دیکھنے کے لیے. اچھا ایک چیز دن میں ہی یہاں پر ہمارے ساتھ ہوئی, وہ اس وقت تو نہیں پتہ چلی, لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں نا تو ایک حیران کن بات ہے. دیکھیں ہم یہاں پر 3-4 لوگ ہیں, یہ جس ایریا میں نا ہم, یہاں دور دور تک آبادی نہیں ہے. صحیح, وہ تو راستے سے پتہ چل رہا تھا جو رستہ بھی دکھائیے گا شراز میں, جو ایریا ہے نا جنگل, پورا جنگل, آبادی نہیں ہے. اچھا ایک چیز لکیلی ریکارڈ ہوئی ہے, یہ آوازیں سن رہے ہیں آپ پتھر کی, یہ آوازیں آتی ہیں. مجھے ایک جگہ نا کچھ نظر آتا ہے تو میں اس کو سلو کر کے دیکھتا ہوں. یہ دیکھیں شراز بھائی, یہ یہاں پر ابھی روشنی ہے. یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا زور ہے کہ چلے جائیں ہم یہاں سے واپس. تو تھوڑی ہمت کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا. آواز آئی آپ ہاں, یہ کو؟ آواز آئی ہے. صحیح ہے. اب یہ آواز کس چیز کی آئی ہے میں وہ دکھاتا ہوں. استغفر اللہ. یہ دیکھیے, یہ دیکھیں شراز بھائی, اب میں دوبارہ اس کو دکھاتا ہوں. یہ چیک کیا آپ نے, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو اس کی ہائٹ دیکھ رہے ہیں آپ, اس کی ہاں ٹریجیکٹری تو بہت دور سے بن رہی ہے. جناب علی یہ تو بہت لانگ ڈسٹینس سے تھرو ہوا ہوا. جناب اور اسپیڈ دیکھیں اس کی, یہ میں آپ کروں کہ یہ کس ہائٹ پہ اور کس رینج سے آ رہا ہے ہمارے اوپر. چند سیکنڈوں میں دکھا, یہ چند فریموں میں دکھا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اس گھر کی بات کر رہے ہیں جہاں وہ لوگ رہتے تھے, مجھے یہ شیڈ نہیں, پورا یہ جو آپ کا فارم ہے نا, کہتے ہیں پورا فارم نہیں بھائی, یہ پورا علاقہ زد میں آیا ہوا ہے. اچھا, تو یہاں پہ کیا مخلوقات کی آبادی ہے کیا؟ آبادی ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہاں پہ آپ کسی کو لائے ہیں, بابا صاحب علم, کوئی صاحب نظر, کوئی ہستی آئی ہے
میں سناؤں کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ سنائیں. انہی کی زبانیں سنیے. یہاں پہ بہت پیر فقیر عامل جو ہے نا اپنے سارے جو ہے نا وہ کر کے گئے ہیں حساب وغیرہ. حربے وغیرہ. اچھا. ہاں لیکن سب نے کہا بھائی یہ جگہ چھوڑ دو. تو ان کی بس کی بات نہیں ہے یہ. میں نے ان سے اور پوچھا, میں نے کہا دیکھیں ہم جاتے ہیں نا, ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیوں, کب سے, ایسی کیا غلطی ہوئی آپ سے, پھر آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے کو واقعات. یہ بات تو ہر صحیح ہے. ایک ہوتا ہے نا پورا اسرار ہے جی, یار کیوں ہے, کیا ہوا ہے وہاں پر, کس نے کیا کیا ہے. ہمیں تجربہ کہتا ہے انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. یہاں پتہ چلا, بتاتے ہیں کہ جی یار بڑے ہمارے بتاتے تھے کہ ادھر کنویں ہوتے تھے پہلے, اکثر یاد ہے ہم بھی جاتے تھے شیراز میں, وہ بڑے بڑے کنویں 500 گز 1000 گز ڈیپ, اور بڑے بڑے جو پہلے ہوتے تھے. کہتے ہیں یہاں بھی تھا ایک کنواں. اچھا. انہوں نے کیا کیا, اس کو فلیٹ کر دیا, اوئے ہوئے, اس کے اوپر ہی بالکل بند. اچھا, مطلب ایک طریقے سے اوپر سے بند کر کے یا پھر اندر پورا بھر کے؟ اس کے اوپر جو ڈالنا تھا ڈالا, اور اس کو بند کر دیا بغیر کسی احتیاط کے. اوہو. اب ہم جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ان کی من پسند جگہ ہوتی ہے, غار, کنویں, جنات کی مخلوقات کی. آپ تھوڑا سا احتیاط کر لیتے یار, جیسے ہم کھانستے ہیں, ہم تھوڑا سا کسی کو لے آتے ہیں, کوئی قرآن خوانی ہوتی ہے, کوئی اس طرح کا ہوتا ہے نا, ہے بھی جنگل. تو اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ جی کوئی کمی نہیں چھوڑی کاروبار میں, کام کرنے میں. لیکن یہ شروعات میں ایک مسٹیک کی جس کے نتائج, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو غلطی, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ کنواں تھا. میں بالکل سناتا ہوں یہ کہتے کیا ہے. اچھا, ہر جگہ جاؤ تو وہاں کی ایونٹ کے حساب سے کچھ نہ کچھ نیا سننے کو ملتا ہے. بالکل بالکل, کچھ نئے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا ہوتا پتہ کیسے ہے, یہ وہاں جا کے پریکٹیکلی خود کوشچن نکال کے, ان کے مطلب سوچنے کے بعد, غور کرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. ہم نے تو بچپن سے سنا ہوا ہے نا جی, جنات ویرانوں میں, بیابانوں میں رہتے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں. اب بھائی ان کے بارے میں کیسے جانیں, ہڈی ان کی خوراک ہے, اور چیزیں ان کی خوراک ہے, اور اس کے بارے, اس کے علاوہ اور کیا جانتے ہیں ہم. اب کیسے جانیں, جہاں دیکھا گیا, صحیح, جہاں سنا گیا, جہاں ان کی پریزنس محسوس ہوئی, جہاں اس طرح کوئی واقعہ ہوا, وہاں جا کر کیا کریں, وہاں جا کر آپ جو تجربہ آپ کہتا ہے آپ کو کہ یار وجہ جاننے کی کوشش کریں, کیوں, کب سے, کیسے. اور جب دعائیں ساتھ ہوتی ہیں تو قدرتی طور پہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایک اور میں بھیجوں گا کچھ آپ کو, کچھ ایک اور کام ہو گیا ہے جی. اچھا, کیا ماشاءاللہ, ایک اور کام ہو گیا ہے. اسماعیل سے تو بتا رہا ہے آپ کی اچھا ہوا ہے. پہلا وہ آپ کو یاد ہے گجرانوالا میں جھلن گاؤں, جہاں کٹس والے معاملے اللہ نے کرم کیا آپ دعاؤں سے. پھر وہ حیدرآباد میں جو فیملی جن کے دانت اور بچے غائب ہو جاتے ہیں, اللہ نے کرم کیا جی آپ کی دعاؤں سے. اچھا جی, پھر سانگلا ہل, اللہ کا شکر ہے وہ بھی اچھا تھا, کرم سے, دعاؤں سے جی, وہ بھی ایک کام اور ہو گیا, ویڈیو کے ساتھ, اچھا, تصویروں کے ساتھ. وہ میں بھی بتاؤں گا, آپ کہیں گے رک جائیں نیکسٹ ویڈیو میں بتائیے گا. ہاں تو پھر اس کا یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا نا. یہ ٹھیک ہے جی, مبارک ہو جی, ہم سب کو اگلے مبارک ہو. ہفتے میں ڈال لیں گے, دیکھ کے مزہ آ جائے گا آپ کو. ایک تو آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم. صحیح بات ہے. اور انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو. بہرحال یہ جناب کچھ بتا رہے ہیں ہمیں وہاں کے بارے میں جی. یہ سنیے گا, کب سے ہونا شروع ہوا, یہ ایسا کیا ہوا جس کے بعد یہ واقعات شروع ہو گئے. یہ بہت جو ہے نا, یہ بہت کہتے ہیں, سننے میں آیا ہے کہ بہت یہ سالوں کی باتیں ہیں. کوئی یہاں پہ کوئی کنواں وغیرہ ہوا کرتا تھا, وہاں پہ شاید جنات کا گھر تھا. تو وہ جب یہ گھر بننے شروع ہوئے, فارم ہاؤس, تو وہ ان لوگوں نے ختم کر دیا. شاید وہاں پہ وہ رہتے ہوں گے, تو لازمی ہے اس وجہ سے وہ تھوڑا بھی غصے میں ہیں. کسی نے ہنٹ دیا ہوگا نا, کہ کئی صاحب علم لوگ آئے, انہوں نے کوئی ہنٹ دیا ہوگا. مجھے بھی 2-3 جگہوں پر نا جیسے کنویں کی باقیات ہوتی ہیں نا, وہ نظر آئیں کہ یار یہاں کنواں ہو سکتا ہے, یہاں کنواں ہو سکتا ہے. اور کنواں مجھے سب سے زیادہ پتہ کہاں محسوس ہوا, جہاں وہ لیبر رہتی تھی اور جہاں ان کا کچن. اچھا, اس کے سامنے ایک کھڈا سا تھا, لگتا تھا کہ کنواں یہاں تھا, وہ کونے کا ہے پیس. اب ہوا کیا شیراز پہ, یہ پورا ایریا, اس کے سراؤنڈ میں پورا ایریا, میں نے آپ کو وہ دکھایا پتھر کہاں سے آ رہا ہے. اچھا, کچھ جگہیں ہوتی ہیں جو دن میں ہی نا وہاں پر جنات کی
मखलूक़ात की इस कदर प्रेजेंस या इस कदर वो गढ़ चुके होते हैं वहाँ पर कि उनको वो बता रहे हैं ना वो तैश में, तो फिर वो कैसे, मतलब एक तो होता है कि आप गए फिर वो तैश में आते हैं या इंतज़ार कर रहे होते हैं, अब ये तो पहले ही बता देंगे पहले वाक़या हो चुका है तो वो तैश में है। हाँ वो 2 टाइम का सुना है ना, एक तो सख्त धूप 12-1 बजे का टाइम कहते हैं जी एक्टिव होती है मखलूक, फिर 3 बजे तो एक पीक टाइम है ही, लेकिन रात के बाद शुरू हो जाता है। ये भाईजान असर मगरिब के दरमियान ही हम गए हैं। ये आपने देखा कहाँ से आ रहा है वो हाँ, पत्थर, बहुत यार वो तो पत्थर कह लूँ, ईंट कह लूँ, ब्लॉक कह लूँ यार, वो इधर इतनी हाइट और इतनी दूर से मैं नहीं मानता, ये समझता कि कोई थ्रो कर सकता है उसको। थ्रो कर, मैं तो ये सोच रहा हूँ अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खासा उसका एंगल चेंज होता, ये आप में से किसी का लगता तो हशर क्या होता। बस वो अल्लाह बचाए। ये तो जी, ये- फिजिकल चीज़ें भी तो देखी चाहिए, अगर ये वो मौजूद तो हैं लेकिन ये अंडू थोड़ी हो सकती है ये चीज़ें। और जिस तरह दिन में यहाँ वाक़यात थे ना, हम सबका ये जहन था कि रात में इधर आसान नहीं होगा, और शिराज भाई वो हुआ वो देखा जो सोच नहीं सकते थे। अच्छा, बस समझ लें कि दुआओं से करम से वो चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर ली जो पॉसिबल नहीं। मैं आपको क्या बताऊं कि धुआं ज़मीन से उठता है ना, हाँ, शिराज भाई ज़मीन पे कोई धुआं नहीं है। अच्छा, इस हाइट पे जैसे कोई चीज़ जल रही हो और वो इतना डार्क धुआं हो कि बच्चा भी देख ले, और अच्छा। उसके बाद हमने जो उस कमरे में देखा, मैं आपको बस समझ लें मेरी मजबूरी है, मैं अभी बता नहीं सकता आपको। आप ही देख सकेंगे इतवार शाम 7 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर, और मैं तो चाहूँगा आप देखकर मुझे बताइएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये जो रिकॉर्ड हुआ ये क्या है।